شوگر کے بارے میں، اس میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا عمر ڈائبٹک فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر عمر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین ہیں عمر ڈائبٹک فاؤنڈیشن کے جسٹس ریٹائرڈ میاں محمد اجمل صاحب، اور آج بہت ہی مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان ڈنمارک کی جو سفیر ہیں لس روزمن ہوم، وہ بھی آج یہاں پہ موجود ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر یہاں پہ شہزاد عالم خان بھی موجود ہیں جو کنٹری ریپرزینٹیٹو ہیں WHO کے، ان کو اور ان کی تمام جو عمر ڈائبٹک فاؤنڈیشن ہے اس کے تمام ممبرز کو جنہوں نے آج یہ خوبصورت پروگرام ارینج کیا، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور آج یہ جو ایسی بیماری کے بارے میں آج یہ پروگرام اویئرنیس کے لیے آگاہی پروگرام رکھا ہے جو تیزی سے پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور جس کو ہم اور آپ بہت اچھے طریقے سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح ابھی یہاں پہ تمام جنہوں نے بھی بات کی ابھی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی بیماری جو کرونک ہے، جو ایک دفعہ لگ جائے تو ختم نہیں ہوتی، اور ابھی کرونا میں بھی ہم نے دیکھا کہ اکثر وہ لوگ، وہ پیشنٹس جن کو دل کی بیماری تھی، جن کو شوگر تھا، جن کو گردوں کی بیماری، ایسی بیماری جو نہ ختم ہونے والی بیماری تھی، ان پہ اس کرونا نے سب سے زیادہ اثر کیا، اور سب سے زیادہ ان کو یہ سانس کی بیماری ہوئی، اور ان کو بچانا زیادہ مشکل تھا بنسبت ان لوگوں کو جن کو اس طرح کی بیماریاں نہیں تھیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے اس معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں قدرت نے ایک طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، جس میں سوائے ایک بہت سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حیوان پیدا کیے، جانور پیدا کیے، چیزیں پیدا کی، اشرف المخلوقات بنا کے ہمیں بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کی جو ترتیب رکھی کہ صبح جب روشنی ہو تو تمام آپ دیکھیں چرند پرند تمام جانور اٹھ جاتے ہیں، لیکن جس کو اشرف المخلوقات بنایا وہ اللہ کی اس قدرت کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اس قدرت کے ساتھ نہیں اٹھ رہا اس طرح جس طرح پوری ہر حیوان اٹھتا ہے صبح، ہر چرند پرند اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کی جو قدرت ہے، جو ہمیں کہا گیا ہے کہ صبح اٹھو، نماز پڑھو، اس کے بعد روزی کے لیے نکل جاؤ، لیکن ہم اور آپ ابھی دیکھیں اس معاشرے میں یہ جو 10-20 سال سے بہت تیزی سے ہم تبدیلی کی طرف آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہم اٹھا کرتے تھے صبح، اب جو ہے وہ لیٹ اٹھنا شروع کر دیا ہم نے، اور جب آپ لیٹ اٹھو گے، آپ لیٹ ناشتہ کرو گے، آپ کا دوپہر کا کھانا بھی لیٹ ہوگا، آپ کا رات کا کھانا بھی پھر آپ دیر سے کھاؤ گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سب سے پہلے جو اللہ کی یہ خوبصورت اللہ نے ہمیں جو ایک اشرف المخلوقات بنا کے یہاں پہ بھیجا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو اس پہ وہ ترتیب ہمیں قدرت کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہیے۔ جو قدرت نے جو چیز رکھی ہوئی ہے کہ آپ صبح جب دھوپ نکلتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو تمام حیوان جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، تمام جانور اٹھ جاتے ہیں، تمام چرند پرند، تو ہمیں بھی جو اشرف المخلوقات ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پہ آنا چاہیے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے جلدی۔ پورا آپ مغرب چلے جاؤ، یورپ جاؤ، امریکہ جاؤ، وہاں پہ وہ جس کی ہمیں ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہوئی ہے، ہمارے اسلام میں ہے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھ دی ہے، وہ صبح اٹھتے ہیں 5 بجے، آپ جائیں ان کے ریلوے اسٹیشنز پہ، آپ جائیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں اپنے آفیسز کی طرف، اور جلدی آ جاتے ہیں 6-7-8 بجے کے قریب۔ پورے یورپ آپ امریکہ میں چلے جائیں، لوگ اپنے بیڈ پہ جا چکے ہوتے ہیں، اور صرف سیٹرڈے سنڈے وہ اٹھتے ہیں، سپورٹس بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابھی یہاں پہ شہزاد عالم خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب تو خود اسپورٹس مین ہیں، آپ آج بھی دیکھ لیں کہ 68-69 سال کے ہیں، لیکن آپ ان کی فزیک دیکھیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، صبح اٹھ کے پورا اپنا زور لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ
وہ ہر جگہ پہ جائے حاضر ہو، اپنے آپ کو اس نے اس طرح کی باڈی اور اپنی عادت بنائی ہے کہ کبھی کہیں پہ کس موسم میں بھی چلا جائے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو اتنا اس نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے ایکسرسائز کر کے، اور جو خوراک کا جو طریقہ ہے اس پہ عمل کر کے، کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہم سب اگر اپنی اپنی خوراک کو دیکھیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل رکھا ہوا ہے زندگی کا، ایک کہ آپ نے جب پیدا ہونا ہے تو آپ نے اس ٹائم کیا کھانا ہے، دانت نہیں ہوتے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو لیکوڈ پہ رکھنا ہوتا ہے، جب اس کے ہلکے ہلکے دانت آنے لگتے ہیں آپ اس کو سخت غذائیں بھی کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی ہمارے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں کھانے کی، قسم قسم کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، قسم قسم کی سبزیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم اور آپ جو ہے وہ اپنی عادتیں بنا لیتے ہیں، نہ کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے جو طرز رکھی ہے زندگی کی، کہ جب چھوٹا ہوگا تو آپ وہ دودھ پی رہا ہوگا بچہ، پھر سلو لیپٹ کھائے گا، پھر جب بڑا ہونے لگے گا تو آپ اس کو وہ غذائیں دیتے ہیں جس سے اس کی نشو و نما ہو سکے، پھر ایک عمر آتی ہے جب آپ جوان ہوتے ہو، آپ ہر چیز کھا رہے ہوتے ہو، آپ پہ اثر نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی چیزیں تبدیل کرنی چاہیے۔ جو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ اگر آپ کھائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بیماریوں سے دور رہیں گے۔ اگر آپ ایک گھنٹہ صرف اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دیں گے، آپ پیدل چلو، آپ کوئی ہلکی سی ورزش کرو، آپ یہاں پہ تو خوبصورت جس طرح ڈاکٹر ابھی بتایا کہ اسلام آباد میں تو چلو فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس، پارکس ہیں، آپ نکل سکتے ہو، لیکن پورے پاکستان میں اگر ہم اور آپ صبح اٹھیں، ایک گھنٹہ اپنے آپ کو دیں، اور جو طریقہ کار ہے کھانے کا اس پہ چلیں، اتنا کھائیں کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، تھوڑی سی گنجائش چھوڑ دیں، اور عمر کے حساب سے اپنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کو کھائیں، نہ کہ جو آپ جوانی میں جو چیز کھا رہے ہو آپ کہتے ہو نہیں جی میں نے بڑھاپے میں بھی کھانی ہے۔ اللہ نے بہت سے فروٹس رکھے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف آم ہی کھانا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، آپ اپنی عمر اور اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اگر اپنی چیزیں بدلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت جو ہے وہ ایکٹیو اور صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ یہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شوگر کی بیماری میں اگر آپ ورزش کریں گے، آپ پرہیز کریں گے، پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں نہ کھائیں جو اب آپ کو منع ہو چکی ہیں، وہ دوسری چیزیں کھائیں، بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں۔ اگر آپ اس سوچ سے سوچیں گے کہ اللہ نے بہت سی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور میرے لیے دوسری بھی نعمتیں جو ہے وہ میرے جسم اور اس کے لیے فائدے مند ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک بہترین زندگی گزار سکو گے۔ اور دنیا میں بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جس طرح بھی بتایا کہ وہ چیزیں جو نیچرل نہیں ہیں، بوتل ہم پی لیتے ہیں، کوک پی رہے ہیں، فینٹا پی رہے ہیں کھانے کے ساتھ، برگر کھا رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے۔ وہ دیسی غذائیں جو ہمارے مائیں ہمیں کھلاتی تھیں پہلے، جو خود بنا کے کھلاتی تھیں، آپ یقین کریں ان میں بہت زیادہ غذائیت بھی تھی اور وہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں استعمال کریں جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں، اور دنیا میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، تو آپ جتنے زیادہ فٹ ہوں گے، آپ جتنے زیادہ اپنے آپ سے مطمئن ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی بھی مدد کر سکیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج کل جو معاشرہ ہے اس میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہو تو آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہو، اور اکثر ٹی وی آ گیا ہے، موبائل آ گیا، ہم اس میں زیادہ لگے رہتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے بھی رہتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ آپ کو شوگر سے بھی نجات دلاتا ہے، آپ کو ٹینشن سے بھی نجات دلاتا ہے، وہ واک ہے۔ آپ جتنی زیادہ واک کریں گے، اپنے آپ کو ٹائم دیں گے، آپ ان بیماریوں سے دور رہیں گے۔ یہ بہت ہی اچھی ایک کوشش کی ہے آج عمر ڈائبیٹک فاؤنڈیشن نے، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میری یہ خواہش بھی ہوگی کہ ہماری حکومت بھی اس بیماری سے نجات کے لیے، آگاہی کے لیے کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، ہم پوری کوشش انشاءاللہ کریں گے کہ ہم لوگوں میں یہ آگاہی پہنچا سکیں کہ اس بیماری سے کو اگر کسی کو خدا نخواستہ ہو بھی گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو
ایک اچھی صحت مند زندگی اس بیماری کے ہوتے ہوئے بھی گزار سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ جو اللہ نے جو قدرت کا جو نظام بنایا ہے اس کو ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے سوچیں گے کہ اللہ نے کیوں ہمیں کہا صبح اٹھنے کا. اس میں حکمت ہے اور اسی میں ہی کامیابی ہے کہ ہم جو ہے وہ قدرت کے سرکل میں رہتے ہوئے اسی طرح اپنی زندگی گزاریں اور ایک اچھے طریقے سے رہیں بھی اور لوگوں کو بھی رہنے دیں. بہت شکریہ. Thank you so much, Mr. Qasim Khan Suri, Deputy Speaker, National Assembly. And now I'd like to invite Dr. Umar, the man behind UDF. Assalamu alaikum. First of all, thank you to the Umar Diabetes Foundation for the invitation to this very important event. So thank you, Mr. Chairman and Executive Dr. Umar. Thank you. And also very good morning to the Deputy Speaker of the National Assembly, Mr. Qasim Suri. Very nice to be here with you. Good morning to all of you on this beautiful morning. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm proud to, as the ambassador of Denmark to Pakistan, to gather with you today on World Diabetes Day in the marvelous surroundings of Margalla Hills and in my favorite capital, Islamabad, to join hands on fighting diabetes in Pakistan this year with a focus on access to diabetes care. The World Diabetes Day is a day to create awareness, to share innovations, ideas on how to combat diabetes. And ladies and gentlemen, boys and girls, it's urgent that we speed up our collective action across countries, across all actors, governments, communities, industry, foundations, people. Diabetes need the mindset of facing a potential catastrophe. It's about life or death, just as we faced with and are facing with COVID-19. And Pakistan has success stories on combating COVID-19. Maybe some of those can be relevant for in the fight of diabetes. Diabetes, in my view, is a global pandemic, a global problem getting worse every day, despite our global collective knowledge and innovation on how to prevent and care for diabetes. We have the knowledge, and still the problem continues to grow. Pakistan is, as was mentioned by the chairman, facing alarming numbers. Now, 33 million people live with diabetes in Pakistan. 33 million. 33 million in a young population of 220 plus, the first largest diabetic population in the world. The cost is huge in terms of lost lives, reduced life quality, reduced productivity in the labor market, the burden on public health of treatment. And if we do not change course of action globally and in Pakistan, if we continue business as usual, numbers will increase. In Pakistan, it's estimated that 62 million will suffer from diabetes in 2045. The problem will grow. It will not go away. The facts are grim. So 100 years after the first successful injection of insulin to a diabetic person, most Pakistanis with diabetes do not receive insulin and the care they need for. Of course, an initiative as the Umar Diabetes Foundation is supporting, but it's not sufficient. Obesity is the leading cause of diabetes and other non-communicable diseases. In Pakistan, the estimation is that about 10 million children
between 8 and 10 are estimated to be obese, and those facing high probability of developing diabetes. Many Pakistanis, not only children, are living with overweight. In fact, Pakistan today is the 9th most obese country in the world. And again, now we're talking about Pakistan, but it is a problem that all countries in the world are facing. So what can we do? What should we do? One thing we can do is to promote, and one thing we gathered here today easily can do, is to promote a healthy lifestyle. A healthy diet and exercise can both prevent, but is also an essential element in the care of diabetes. So my hope for today is that we can inspire boys and girls, men and women, parents, employers, teachers, communities, companies to take initiatives to a healthier lifestyle. Daily exercise by sports, a daily walk, a daily run, or why not ride on a bicycle to work. It's also good for the environment, and it might also be cheaper, so what's not to like? All countries, of course, need to find their own ways and way of lifestyle, but let me share one example from my country, from Denmark. We have, with some success, been able to encourage, and it has very much been a government-led initiative, but success encouraging people to commute on bicycles. In fact, in our capital, Copenhagen, the preferred way of going to work is on a bicycle. So it goes for ministers, it goes for my prime minister, and it goes for on their way to parliament, as well as school children, for myself going to my ministry. And when I'm giving this example, often Pakistanis will tell me, it's so hot here. And yes, they're right. But in Denmark, it's raining and it's snowing, right? So we do this commute by summer and winter time. So I think it's, it's every country needs to find their way of doing things, but it's an example where you actually promote a daily lifestyle for the many. And the challenge of diabetes, and I think that's also demonstrated by the people here today, cannot be solved by one actor. You, me, all of us, we need to do our bit. But we also need to do more than we did yesterday. And we need to walk the talk. Because if we're not going to do it now, with the information we have about how diabetes is developing, then when should we do it? I'm proud that the Danish embassy in Islamabad is working in partnership with the government of Pakistan, with the Federal Ministry of Health in Pakistan, with industry and with civil society, with academia, to improve diabetes care programs. And I'm also proud to bring on board the Danish pharmaceutical sector. I think it's important that we work again in partnership to raise the bar for how the industry works, to cater for treatment for many more people. So what will I do? I will commit to broaden the Danish activities, aiming at improving access to treatment also in rural areas and among less fortunate. I will do that in partnership with the Danish pharmaceutical industry present in Pakistan, as well as with the Pakistani authorities and the Pakistani actors, including academia. I will also, and you can hold me accountable I will promote a healthy lifestyle.
And of course, being a Dane, I will have a focus on the bicycling, right? And of course, being a woman, I will also have a focus on on promoting healthy lifestyle and physical activities and cycling for women and girls. I look very much forward to interact with you and to learn about your commitments and hear about what you will be doing differently tomorrow, because business as usual, that's not our way of doing things tomorrow. We need to do things differently. I'm ready to share experience on diabetes care from my own country. I look very much forward to discussing with you, to having a dialogue, because I think through open dialogue and sharing lessons learned, we can move the needle on diabetes, and that's what we should do. And again, if we're not doing it now, then when should we be doing it? Thank you a lot for listening. Thank you. So champion like the brother who is actually doing the comparing here, and we need more champions. Sir, with your kind permission, I would like to say one thing, and I'm sure you will also second it, that earlier the main risk factor in the type 2 diabetes is the healthy lifestyle. And when we talk of the healthy lifestyle, we talk of the physical activity. In Pakistan, we are actually having an epidemic of inactivity. We are not moving. We actually need to make people move. And I would say, with your kind presence taking benefit of that why not to actually revamp our system. In the past old age, we were having inter-school competitions. All the sports were there. We were having grounds, and now the grounds are shrinking. There are no more grounds. Islamabad is not, you can say that it is not the entire Pakistan. It will not reflect the entire picture of the country. But elsewhere in the country, we need more grounds. We actually need a compulsory policy in the schools, infused, that all the schools and all the colleges, they will have inter-school, inter-colleges sports competitions. It will generate healthy activity, and we need more jogging tracks. I mean, in this way, I will just cite one example. In Islamabad, we have given 2 open gyms, and in the country, we have total WHO is focusing on the provision of indoor and open gyms for the exercise, because when you have the facility, then you tend to actually use it. The unhealthy lifestyle, everybody has said, but what we are seeing every day, we are seeing a food panda, just a click away, and he is bringing all sorts of stuff to you, and we are not seeing what they are doing. I mean, we need some policy here also. And I will cite one example of Sri Lanka, the traffic light system of the sugary drinks. The government has imposed a policy in which because our body needs sugar also, but how much, that is to be determined. That is to be laid down somewhere. So in Sri Lanka, we see that all the beverages, all the sugary drinks, all the content is written there. Red light, it is told to the people, this is red, be watchful. Then yellow, and the green is you can take it. So why not we can have such policies here? Because we have people who cannot read or who cannot, but when they see something written or the picture, they would automatically see that देखें जनाब ये green है, इसको हम ले सकते हैं. So the third risk factor, which is almost ignored one, that is the use of tobacco. We will see that tobacco is killing us. The NCDs, non-communicable diseases, they are taking the toll of 55% of the people in Pakistan per year. And in only 2019, over 800,000, 8,31,000 के करीब लोग NCDs से इंतकाल कर गए थे. और उस NCDs के अंदर शुगर भी मौजूद, जिसे डायबिटीज़ आप कह रहे हैं. और अभी कोविड का ज़माना जो भी गुजरा है और अल्लाह करे दोबारा ना आए, the most of the deaths वो कहाँ पे हुई, जिनको पहले से प्री कंडीशंस थी, और ख़ास तौर पे डायबिटीज़.
یہ بندے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. تو ہمیں صرف بیماری کا ذکر نہیں کرنا, ہم نے پازیٹیو رہنا ہے, اینڈ وی ایکچولی نیڈ ٹو موو آن وتھ پازیٹیو مائنڈ, پازیٹیو تھنکنگ. تو جب میں ٹوبیکو کی بات آپ سے کر رہا تھا, دس از دی میجر رسک فیکٹر فار NCDs. یہ ہر ایک کے گھر میں ٹوبیکو یوز ہر ایک کے گھر میں ہو رہا ہے, چاہے وہ اسموکنگ ہے چاہے وہ اسموک لیس ہے. اور ٹوبیکو انڈسٹری از ایکچولی انوینٹنگ نیو ویز. ناؤ دے ہیو دی ناول پروڈکٹس آپ کے سامنے, جنہیں وہ ہم تو نکوٹین کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم کسی اور چیز کو. ایوری تھنگ وچ از ایکچولی کازنگ ڈیمیجنگ ٹو دی ہیلتھ از فاربیڈن, اور یہ اسلام میں بھی فاربیڈن ہے. ہیلدی لائف سٹائل کی اور ہیلدی ڈائٹ کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, he educated us how to eat and how much to eat. So why should not we be practicing that and promoting that habit? And he was the one who was actually promoting the healthy lifestyle all over. جب وہ اپنے جب ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ ریس بھی لگایا کرتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ, جسٹ ٹو پروموٹ ہیلدی لائف اسٹائل. ہمیں اچھے اینگل لینے چاہیے نا, کیونکہ ہم لکی ہیں, وی آر مسلمس, وی آر لکی, وی ہیو ایوری تھنگ ہیئر. We have, sir, direct and indirect 60 references from Quran and Sunnah on health, and we have ignored it. تو مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی, کیونکہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کا ٹائم قیمتی ہے, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو ہم نے یہ بات کی ہے کہ اسکولز کا انٹر اسکول کمپٹیشن, کالجز کا گراؤنڈس کی زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہو, اور پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ ایک گروپ بنا دیں جو NCDs کا ہو آپ کے نیشنل اسمبلی کے اندر, ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں. اور انشاءاللہ ایک ٹیکنیکل جو بھی انفارمیشن ہماری طرف سے چاہیے ہوگی فار دی کاز آف دی پیپل آف پاکستان. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ. Thank you so much. السلام علیکم ایوری ون, اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دی ہمارے جو رسپیکٹڈ اسپیکرز ہیں, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینکس ٹو مائی ٹیم ایز ویل, جنہوں نے یہ ساری ایفرٹ کی. اینڈ اور صرف ایک آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ڈائبٹیز از ناؤ رینک 3rd ان دا ورلڈ. پاکستان جو ہے وہ دنیا میں 3رے نمبر پر پہنچ گیا ہے, اور اگر ہم اب نہیں سوچیں گے تو پھر جو ہے وہ کب سوچیں گے. تو یہ سوچنے کی بات ہے, اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ہیونگ دی کمپلیکیشنس, ان کے جو ہے آنکھیں, ان کے پاؤں, ان کے جو کڈنیز ہیں وہ اسٹیج میں آگے چلے جاتے ہیں, اٹ کین ناٹ بی ریورسڈ. سو دیٹ از دی المیہ. پاکستان کیونکہ ہیلتھ سسٹم جو ہے اس میں ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں اگر اب نہیں روکیں گے تو بہت زیادہ یہ برڈن بڑھتا جائے گا. سو پاکستانیوں کو انڈرسٹینڈ وہ کرنا چاہیے واٹ از ہیلدی ایٹنگ. اور میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا, اپنے جو مسلس ہیں اس کو ریلیکس کر لیں. سو یو پیپل آر گوئنگ ٹو ہائک ناؤ, اینڈ دین a cycling event as well. So I would like to thank all the respected speakers and all the respected you people as well, کیونکہ آپ لوگ یہاں پر رکے اور ہم لوگ کو جو ہے وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا, یہ سنا اور ایک آواز پر آئے. یہ آواز اب آپ لوگوں نے آگے پہنچانی ہے. it should not stop, it should go away. مطلب پھیلا دو اس باتوں کو. ڈائبٹیز کا بتاؤ لوگوں کو جا کر, اس کو جیسے کہ قاسم بھائی نے کہا کہ ڈائبٹیز کو ہرایا جا سکتا ہے, بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہرانا کیسے ہے. ہرانا اس وقت ہوگا جب آپ چیز کو انڈرسٹینڈ کرو گے. اس کو ڈائبٹیز کوئی بیماری کا نام نہیں ہے, اٹس جسٹ دی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. اپنی زندگی کو اسلامی روایت کے مطابق اگر آپ ہی ڈھال لو گے, ارلی مارننگ جب انسان اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیسیفک ہارمونز اس کے ریلیز کرنے ہوتے ہیں. جب وہ اس وقت میں ہارمون ریلیز ہوں گے, آپ کے جو کام 4 5 6 گھنٹوں میں ہوتے ہیں وہ 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. بلیو مائی ورڈس اینڈ ڈو اٹ, اینڈ یو ول فیل دی انرجی جب آپ ارلی مارننگ اٹھیں گے اینڈ واک کریں گے اور اپنی کھانے پینے میں احتیاط کریں گے. تھینک یو سر, تھینک یو فار آل, تھینک یو, جزاک اللہ. عمر ڈائبٹیز فاؤنڈیشن آپ لوگوں سے یہ بھی ہے کہ آپ پلیز آئیں, اس چیز کا حصہ بنیں. اور ایک ایسا ادارہ ہے جس میں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی ٹریٹمنٹ, ان کی سب چیزیں جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں. ہم اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, ایک اسٹیپ ہم نے لیا ہے, ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ لوگ کو اس چیز کا حصہ بنے پلیز. تھینک یو. شیل ڈسٹریبیوشن کے لیے پلیز. Thank you, Dr. Umar.
پیچھے پکڑ